سورہ توبہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت کی اور اپنی رضا کی اور ان جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن کے لیے ان میں ہمیشہ نعمت ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر اور محبوب رکھتے ہو، یعنی اگر یہ سب لوگ ایمان ہی نہ لائے، یہ مشرک ہے، انہیں دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو شخص انہیں دوست رکھے گا وہی لوگ ظالم ہوں گے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دوسرے رشتہ دار، تمہارے مال اور جو محنت کر کے کمایا ہے اور جو بزنس جس کے نقصان سے ڈرتے ہو اور جو گھر تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے ٹاپ رہے تو اللہ کہتا ہے کہ تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، یہاں تک کہ اللہ اس کا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت کبھی نہیں دیتا اور اللہ ایسے لوگوں کو فاسق قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر تمہارے دل میں تمہارے ماں باپ کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی اور بھائی بہنوں کی اور تمہارے بیویوں کی اور تمہارے رشتہ داروں کی اور تمہارے پیسوں کی اور جو پیسے تم نہ کماتے اس کی، اور بزنس جس میں تمہارے کو نقصان ہونے سے ڈرتے اس کی، اور جو گھر تم لوگ کو پسند ہے، یہ سب 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے اوپر رہی، ٹاپ لیول پہ بولے محبت رہی، تو اللہ تعالیٰ فاسق قرار دے رہے، اور اللہ تعالیٰ بولے کہ فاسقوں کو میں ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ سب جو بھی محبت ہے، پہلے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ہے نا، اس کے بعد ان سب چیزوں کی محبت ہے نا۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے بہت سے جگہ میں تمہاری مدد کی، اور اسپیشلی حنین کی جنگ میں حنین کے دن تمہارے مین پاور بہت زیادہ تھی اور تم کو مین پاور پہ بہت پراؤڈ آ گیا تھا۔ تمہارے مین پاور زیادہ ہونے کے بعد وہ تم کو کوئی بینیفٹ نہ دے سکا، جبکہ زمین اتنی بڑی کھلی تھی، اس کے باوجود وہ تم پر ٹائٹ ہو گئی، چنانچہ تم پیٹھ دکھا کے بھاگ گئے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے رسول اور ایمان والوں پر دل میں سکون اور رحمت نازل فرمائے گا، اور اللہ نے ملائکہ کے فورسز اتارے جنہیں تم دیکھ نہ سکے، اور اس دن کفار کو عذاب دیا، یہی کافروں کی سزا ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اللہ اس کے بعد بھی جس کو چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے، اس سے توفیق اسلام اور توجہ رحمت فرماتا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، مشرکین تو سر سے پیر تک گندے ہیں، سو وہ اپنے اس سال پریزنٹ ایئر جو حج چل رہا ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد سے کعبے میں نہ آئے، اور اگر تمہیں بزنس کے کمی کی وجہ سے اگر تمہیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کو اگر نہیں آنے دے تو تمہارے بزنس نیچے ہونے کا ڈر ہے، تو گھبراؤ مت، ان فیوچر اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے پیسے والا بنا دے گا، اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم اہل کتاب میں سے یعنی کتاب والے جو لوگ ہیں، یعنی یہودی کرسچنز، تو ان کے ساتھ بھی جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام جانتے ہیں جن چیزوں کو حرام جاننا ہے، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہی دین حق کو اللہ کو ایکسیپٹ کرے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے آرڈر کے سامنے
تابع آپ کی میں آ جائے اور کیپچر ہو کہ اپنے ہاتھ سے ایکسیپٹ کر لے، جب تک وہ اعلان نہ کرے جب تک اسے جنگ کرتے رہو۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کرسچنوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے فضول بکواس بات ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی باتوں سے مشابہت یعنی سملہ اختیار کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں، اور اللہ انہیں ہلاک کر کے یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں کو اپنا رب بنا لیا، اور مریم علیہ السلام کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا کہ وہ اکیلے ایک ہی معبود کی عبادت کرے، یعنی یہ لوگ انفارم تھے کہ ایک ہی معبود کی عبادت کرے، اس کے سوا کوئی معبود اللہ نہیں۔ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے شرک ہونے سے، مریم علیہ السلام کے شرک ہونے سے پاک ہے، اللہ جنہیں یہ شرک ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے پھونک سے بجھا دے، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتے، مگر اللہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو کمال تک پہنچایا جائے، یعنی اسٹرینتھ تک پہنچایا جائے، اگرچہ کہ کفار اس کو پسند نہیں کرتے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کرتے، اگرچہ کہ مشرکین کو برا لگے یا بھلا لگے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دین والے کے سب سے اوپر کر دے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، بے شک یہ اہل کتاب ان کو اللہ کی طرف سے کتاب آئی تھی، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے اکثر ان کے علماء اور گاؤں والے لوگوں کو مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، لوگوں کے مال سے اپنی تجارت فل کرتے ہیں، اللہ کے دین کو بچانے سے، اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ یعنی اسٹاک کر لیتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے، اس کی خبر ان کو سنا دیجیے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ جو اس روز واقع ہوگا کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیاں ان کی کروٹوں کو اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا، یہ وہ ہے کہ جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ مہینوں کا شمار اللہ کے نزدیک کتاب الہی میں 12 مہینے ہیں، جس روز اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے ان میں 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین مستقیم ہے، جو تم ان سب مہینوں کے بارے میں اپنا نقصان مت کرنا اور ان سب مشرکین سے لڑنا جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ مہینوں کا ہٹا دینا کفر میں اور زیادتی ہے، جس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس حرام مہینے کو کسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی پوری کر لے، پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے حلال کر لیتے ہیں،
ان کو ان کے بد عمل اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین پر گرے پڑتے ہو؟ کیا تم آخرت کی زندگی چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو؟ پس دنیا کی زندگی کے فائدے بہت کم ہیں بمقابلہ آخرت کی زندگی کے فائدوں کے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم نہ نکل سکو گے تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا اور تم کو اس کو نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا، جبکہ دو آدمیوں میں دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب وہ دونوں غار میں تھے تو جب آپ اپنے رفیق سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان کو چین بخشا اور آپ کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور اللہ کا بول بالا رہا، اور اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔